السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج جمعہ اور اکتوبر کی 20 تاریخ ہے۔ ناظرین، صوبائی وزیر زراعت احسن تنویر نے گزشتہ روز نئے مارکیٹ کمیٹیز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ محکمہ زراعت مارکیٹنگ پنجاب اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے مل کر زرعی مارکیٹوں کی ڈیجیٹلائزیشن کا نظام بنایا ہے۔ احسن تنویر نے مقامی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں بتایا کہ صوبہ پنجاب میں زرعی منڈیوں کے ذریعے 2.9 ارب روپے کی سالانہ آمدن ہوتی ہے۔ صوبائی وزیر زراعت نے کہا کہ نئے نظام سے ٹیکس کی وصولی اور زرعی منڈیوں کے ریکارڈ میں شفافیت اور بلیک مارکیٹنگ کا خاتمہ ہوگا۔ احسن تنویر نے کہا کہ دنیا بدل رہی ہے، آج ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے۔ اگر ہم ڈیجیٹلائزیشن کی جانب نہ بڑھے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ سیکریٹری نادر چٹھا نے بتایا کہ نئے نظام کو ڈیجیٹلائزیشن کو پائلٹ فیز میں 5 زرعی منڈیوں پر لاگو کیا گیا ہے۔ اس نظام کو صوبہ پنجاب میں بتدریج 132 مارکیٹوں پر لاگو کیا جائے گا۔ سیکریٹری زراعت نے بتایا کہ اس نظام کو ابتدائی طور پر کاہنا، قصور، ننکانہ صاحب، رینالہ خرد اور شیخوپورہ کی منڈیوں پر لاگو کیا گیا ہے۔ اسپیشل سیکریٹری زراعت کے مطابق اس نظام کے ذریعے منڈیوں میں مال کی آمد، فیس کی وصولی اور تاجروں کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائزڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین، آل پاکستان پیکیجنگ مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ذکی اعجاز قریشی نے کہا کہ پیکیجنگ انڈسٹری کو صنعت کا درجہ دیا جائے۔ وہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ذکی اعجاز قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی تمام ایکسپورٹ انڈسٹری پیکیجنگ کے لیے مقامی صنعت سے استفادہ اور ملکی پیکیجنگ انڈسٹری بین الاقوامی معیار کے مطابق کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دور میں کوئی بھی ملک امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتا اور کوئی بھی انڈسٹری پیکیجنگ سیکٹر کے بغیر نہیں چل سکتی، جبکہ پیکیجنگ انڈسٹری ٹیکسٹائل کے بعد پاکستان کی 5ویں سب سے بڑی صنعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر طرح کے پیکیجنگ میٹیریل اور مصنوعات جیسے کاغذ، گتے، ریپنگ فلم، ٹیپ، پلاسٹک، دھات اور لکڑی پاکستان میں تیار کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے قائم مقام صدر فہد وحید نے کہا کہ پیداواری صلاحیت و کارکردگی کو بہتر بنانے اور کاروبار کی لاگت کو کم کرنے کے لیے کاروباری ادارے اب آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کی جانب بڑھ رہے ہیں، لہٰذا حکومت SMS کے ایک مخصوص سائبر سیکیورٹی پالیسی تشکیل دے تاکہ ان کاروباری اداروں کو سائبر حملوں کے نقصانات سے بچایا جا سکے۔ وہ ICCI کے دورے کے دوران چین کی سائبر سیکیورٹی شعبے کے ایک وفد سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس موقع پر سابق DG FIA اور ڈیجیٹل پاکستان کے بانی عمار جعفری نے کہا کہ پاکستان 5ویں جنریشن کے صنعتی انقلاب کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ حکومت ایک مضبوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر تیار کرنے پر توجہ دے تاکہ ڈیجیٹل کاروبار کو بہتر فروغ ملے۔ ناظرین، ملک سے غذائی اجناس کی برآمد بڑھ گئی۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی جولائی تا ستمبر کے دوران سالانہ بنیاد پہ 19% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق مالی سال 2023-2024 کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک کے فوڈ گروپ کی برآمدات میں گزشتہ سال کی اسی مدت کی برآمدات کے مقابلے میں 18.88% اضافہ ہوا۔ جولائی سے ستمبر 2023 تک $1.280 بلین مالیت کی غذائی اجناس برآمد کی گئیں، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں $1.77 بلین تھیں۔ چاول کی برآمدات میں 0.98% اضافہ ہوا۔ $406.387 ملین مالیت کے 5,95,557 میٹرک ٹن چاول برآمد کیے گئے۔ اس کے علاوہ مچھلی اور مچھلی کی مصنوعات کی برآمدات میں 3.75% اضافہ ہوا۔ 83.64 میٹرک ٹن مذکورہ اجناس $83 ملین کی برآمد کی گئیں۔ ملک نے تقریباً 1,55,776 میٹرک ٹن پھل برآمد کر کے $88.668 ملین کمائے۔
गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान 78.867 मिलियन डॉलर मालियत के 1,05,950 मीट्रिक टन फल बरामद किए गए थे। रवां माली साल की पहली समाही में 96 मीट्रिक टन से ज़्यादा फलदार सब्जियां, दालें भी बरामद की गईं, जिनकी मालियत $84,000 थी। दीगर अशिया ने अपनी अपनी बरामदात में मस्बत इजाफा रिकॉर्ड किया। मसाला जात में 23.51% इजाफा देखा गया। तेल के बीजों और गिरीदार मेवे में 405.85% का नुमायां इजाफा हुआ, जिसकी कीमत $185 मिलियन थी। दूसरी जानिब रवां माली साल की पहली समाही के दौरान मुल्क में फूड ग्रुप की दरामदात में 32.0% की कमी वाक़या हुई। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान $2.723 बिलियन की दरामदात के मुकाबले में $1.85 बिलियन लागत की ग़िज़ाई अजनास दरामद की गईं। नाज़रीन, इंटरबैंक मार्केट में मुसलसल 2 रोज़ से अमरीकी डॉलर महंगा होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला फिर बहाल हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर 0.53% मुस्तहकम हुई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.48 सस्ता हुआ और $278.81 पर बंद हुआ, जबकि कारोबारी हफ्ते के अव्वलिन 2 रोज़ रुपए की कदर में तनज़ली हुई थी और डॉलर $280.29 पर बंद हुआ था। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मेन लाइन ML1 मंसूबे पर दस्तखत हो गए। इस मंसूबे पर $6.70 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। मंसूबे पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। वज़ारत रेलवे की जारी एलामी के मुताबिक ML1 मंसूबे के तहत कराची से पेशावर तक रेलवे निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। इस मुआहदे से पाकिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम तब्दील हो जाएगा। वाज़े रहे, ML1 मंसूबे की लागत $9 अरब से कम होकर $6.7 अरब हो गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवीलुल मुद्दती तेल खरीदारी पर मामला तय पा गए। मुआहदे के तहत लोकल रिफाइनरीज रूस से बराह रास्त तेल खरीदेंगी। रूस से कमर्शियल मुआहदे का पहला कार्गो दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। इसके साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए UBG चैनल।